حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کام چلے گا دنیا میں تو سب سے پہلے عبادت کا دن زندہ ہوگا، وہاں سے شروعات ہوگی، اور یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ نماز کی توفیق ہوئی، ذکر کی توفیق ہوئی، تلاوت کلام پاک کی توفیق ہوئی، روزوں کی، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ اور حج اور عمرے، یہ سارے عبادات کے قبیل سے مولانا یہی فرماتے کہ سب سے پہلے عبادت کا دن زندہ ہوگا، پھر دھیرے دھیرے محنت بڑھے گی تو دیگر استعداد پیدا ہوگی، معاملات پر، معاشرت پر، اور سب سے آخری چیز ہے اخلاق، جو سب سے اخیر میں بنتے ہیں۔ دھیرے دھیرے پھر باقی شعبوں کا دین آتا ہے۔ لیکن اگر عبادت پر قناعت کر لی تو ترقی آگے نہیں ہوتی، کہ قناعت ہو گئی اس پر، تھوڑی بہت لائٹ آ گئی، گھر میں بالکل اندھیرا تھا، کسی نے دیا جلا دیا، چلو بھائی اب تو دکھ رہا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن یہ دیا جو ہے، یہ دیا وہ ٹمٹماتا ہے، کب ہوا کا جھونکا تیز آئے اور بجھ جائے گا۔ یہ تو ایسی بجلی کا انتظام کیوں نہ کر لیں کہ جس سے ساری مشینیں چلے، فریز بھی چلے، واشنگ مشین بھی چلے، اور دیگر جتنے اسباب ہیں گھر کے وہ سارے، اور اس سے ہم اچھی طرح فائدہ اٹھاویں۔ عبادت کی استعداد پیدا ہوئی، ابھی عبادت کی، پھر دھیرے دھیرے آدمی محنت کرتا رہے اور اپنے مقصد کی طرف توجہ رہے، اپنے مقصد کی طرف توجہ رہے، تو پھر جیسے جیسے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اس سرمایے میں قوت پیدا ہوگی۔ آدمی کے پاس چھوٹا سا سرمایہ ہوتا ہے، اس سے آدمی کاروبار شروع کرتا ہے، لیکن وہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے۔ عقل مند تاجر اس سرمایے کو دن بدن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ 2000 یورو کمایا ہے تو 1000 بچاتا ہے، 1000 خرچ کر لیتا ہے، تو سال بھر میں 12000 دوسرے جمع ہو گئے، پہلے سے 50000 تھے، دوسرے سال اور 12 جمع ہوئے، ہوتے 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 1-2 سال گزرتے اس کا سرمایہ ڈبل ہو جاتا ہے، تو اب وہ تجارت بڑھا سکتا ہے۔ لیکن جتنا کمایا سب کھا گیا، سرمایہ وہی کا وہی ہے، بلکہ اس میں دن بدن کمی ہوگی۔ تو جو اصلی ہمارا سرمایہ ہے ایمان کا، اس میں جتنی قوت پیدا ہوگی اتنا عبادت کا ذوق بڑھے گا، یہ علامت ہے اس کی۔ حدیث پاک میں کہ ایمان کے 70 یا 77 شعبے ہیں، اس کی ابتدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروعات ہوتی ہے، اور آخری چیز جو ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا، وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، حیا۔ تو یہ اپنی صفتوں کے ساتھ آئے گا ایمان، عبادت کا ذوق بڑھے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ مشہور قصہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے صرف اپنی ذات کے علاوہ باقی دنیا کی ساری چیزوں میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، کہ جب تک کہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ میری ذات تم کو محبوب نہ ہو۔ یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ تکمیل ایمان کا وہ ذریعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، ساری چیزوں سے زیادہ ہو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے اور شعبے ہیں ایمان کے، آدمی میں حیا پیدا ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ نماز میں خشوع ہو۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع والی نماز، تو وہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اس طرح کا ایمان بنتا جاوے کہ عبادت کا ذوق پیدا ہو، نماز میں خشوع پیدا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو، اور زندگی میں حیا آوے، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، ساری چیزوں میں حیا پیدا ہو۔ یہ علامتیں ہیں ایمان کی۔
جب ایمان پر محنت ہوگی تو وہ سرمایہ مضبوط ہوگا، بڑھے گا، اور ان تمام راستوں سے وہ قوت پیدا ہوگی۔ عبادت کا ذوق بڑھے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے گی۔ ایمان و اسلام کی تکمیل کا ذریعہ حضور علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، کہ جب اس وقت تک آدمی کے اسلام میں کمال نہیں پیدا ہوگا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے کرے۔ اور بھائی سے سگا بھائی مراد نہیں ہے خالی کہ بھائی میرا چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہے، وہ نہیں، بلکہ عام مسلمان ہر ایک، یعنی اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ایمان کے سرمایے میں اضافہ ہوا، اس کی علامتیں کہ ایمان بڑا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہوئی۔ پھر اور اس میں طاقت بڑھے گی تو آدمی حسن معاشرت پر قائم ہوگا، معاشرت آدمی کی صحیح ہو جائے گی، اور طاقت بڑھے گی تو حسن معاملات پر قائم ہوگا کہ کروڑوں کا نقصان برداشت کر لے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ سودی کام نہیں کرے گا، آدمی نقصان برداشت کرے گا۔ حسن معاملات پیدا کی وہ طاقت پیدا ہوئی۔ صحابہ کے ایمان میں جب اندر قوت پیدا ہوئی تو یہ ساری صفتیں ان کی ظاہر ہوئی، ان کی ساری صفتیں ظاہر ہوئی۔ جب اندر کمال پیدا ہوتا ہے تو یہ صفتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان کے زندگیوں میں، ان کی سیرت میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، ان کے حسن معاملات کے، حسن معاشرت کے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نمونے کے طور پر چند قصے حکایت صحابہ میں لکھے ہیں، مختلف نوعیت کے، عبادتوں کے بھی، ان کی نماز، ان کے ذکر و تلاوت کے قصے ہیں، اور ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے قصے ہیں کہ انہوں نے کیسا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ ان کے حسن معاشرت کے قصے ہیں صحابہ کے کہ وہ اپنے بھائی سے پہلے کھانا پینا گوارا نہیں کیا، جان دے دی، پانی نہیں پیا، ایک بکری کی سیری کا سالن 7 گھروں میں چکر لگا، بلکہ سب محتاج ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں خوب تھا تو انہوں نے آگے بڑھا دیا، ان کو ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے آگے بڑھایا۔ وہ ان کے ایثار کی اور ان کے حسن معاشرت کی، ان کے معاشرت کا قصہ ہے۔ یہ خود محتاج ہے لیکن پھر بھی دوسروں کو کہ شاید ان کو زیادہ ضرورت ہو، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے پاس نہ ہو تو اس کو دے دو۔ اور وہ صحابی کا قصہ جنہوں نے رات میں دیا بجھا دیا مہمان کے خاطر، اور میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے، بچوں کو تو پہلے سے سلا چکے تھے، اور میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے، اور مہمان کو کھانا کھلایا، اور اس طرح کھلایا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایثار ہیں یہ، تو حسن معاشرت وجود میں آئی۔ ہاں، اس سے دل جڑتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی، اور امن قائم ہوتا ہے، سلامتی آتی ہے۔ امن اور سلامتی کا یہ راستہ ہے۔ مال جمع کرنے سے امن نہیں آتا ہے، حکومت حاصل کر لینے سے۔ یہ اسباب ہے جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اپنے صحابہ کو اس محنت پر ڈالا۔